131ویں رات جب شہرزاد علی بن بکار اور شمس النہار کی کہانی بیان کر چکی اور اس نے بادشاہ شہریار کو بتایا کہ اس سے بھی عجیب و غریب کہانی بادشاہ شہرمان اور شہزادہ قمر الزمان کی ہے اور جو باتیں ان کے ساتھ پیش آئیں، اور جب بادشاہ شہریار نے پوچھا کہ وہ کہانی کیا ہے تو شہرزاد نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام شہرمان تھا۔ اس کے پاس بہت لاؤ لشکر تھا، لیکن وہ بوڑھا ہو گیا تھا اور اس کی ہڈیاں کمزور ہو گئی تھیں اور اس کے کوئی اولاد نہ تھی۔ اس پر وہ بہت غمگین اور بے چین رہتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے ایک وزیر کے ساتھ مشورہ کیا اور کہنے لگا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد ملک ضائع ہو جائے گا، کیونکہ میرا کوئی بیٹا نہیں جو میرے بعد حکومت کرے۔ وزیر نے کہا کہ ممکن ہے کہ خدا کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے، اس لیے اے بادشاہ خدا پر بھروسہ کر اور اس کے آگے گریہ وزاری کر۔ یہ سن کر بادشاہ اٹھ کھڑا ہوا اور سچی نیت سے دعا مانگی اور اپنی بیوی کے پاس گیا اور خدا کے حکم سے اسے حمل رہ گیا۔ جب حمل کے دن پورے ہو گئے تو اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جو 14ویں رات کے چاند کی طرح خوبصورت تھا۔ بادشاہ نے اس کا نام قمر الزمان رکھا اور خوشیاں منائیں اور حکم دیا کہ شہر میں چراغاں کیا جائے، اور 7 دن تک چراغاں کیا گیا اور شادیانے بجائے گئے اور لوگوں نے مبارکباد دی اور بچے کے لیے دائیاں اور کنیزیں مقرر کی گئیں اور نہایت ناز و نعم میں اس کی پرورش ہوئی، یہاں تک کہ وہ 15 سال کا ہوا۔ وہ حسن و جمال اور قد و اعتدال میں لاجواب تھا اور باپ کو اس کے ساتھ بے حد محبت تھی۔ ایک روز اس نے اپنے ایک وزیر سے کہا کہ مجھے اس سے بے حد محبت ہے اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے، اس لیے میری خواہش ہے کہ اپنے جیتے جی اس کا نکاح کر دوں۔ وزیر نے کہا کہ اے بادشاہ، نکاح کر دینا بڑی نیکی کی بات ہے اور مناسب بھی یہی ہے کہ بادشاہ بننے سے پہلے تیرے جیتے جی اس کا بیاہ ہو جائے۔ یہ سن کر بادشاہ شہرمان نے کہا کہ میرے بیٹے قمر الزمان کو میرے پاس بلاؤ۔ جب وہ حاضر ہوا تو اس نے اپنے باپ کے ادب کی وجہ سے اپنی آنکھیں نیچی کر لیں اور با ادب کھڑا ہو گیا۔ باپ نے کہا کہ اے قمر الزمان، میں چاہتا ہوں کہ تیرا بیاہ کر دوں اور اپنے جیتے جی تیری خوشیاں مناؤں۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جان، مجھے بیاہ کرنا پسند نہیں اور میرا جی عورتوں کی طرف مائل نہیں ہوتا، کیونکہ میں نے ان کے مکر اور بے وفائی کے متعلق کتابیں پڑھی ہیں اور تقریریں سنی ہیں۔ ابا جان، بیاہ تو میں ہرگز نہ کروں گا، خواہ اس میں میری بربادی ہی کیوں نہ ہو۔ جب سلطان شہرمان نے اپنے بیٹے کو یہ کہتے سنا تو اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور شادی کے متعلق اپنے بیٹے قمر الزمان کی نافرمانی پر اسے بہت غم ہوا، مگر محبت کی وجہ سے اسے دہرایا نہیں اور نہ ناراضگی کا اظہار کیا، بلکہ اس کے ساتھ انعام و اکرام کیا اور نرمی سے پیش آیا تاکہ اس کے دل میں محبت بڑھے۔ ادھر اس کا یہ رویہ اور ادھر قمر الزمان آئے دن حسن و جمال اور خوبروئی اور دلکشی میں زیادہ ہوتا جاتا تھا، اور بادشاہ شہرمان نے اپنے بیٹے پر 1 اور سال صبر کیا۔ اس عرصے میں وہ فصاحت اور ملاحت میں پختہ ہو گیا اور سارا جہان اس کی خوبصورتی کے آگے شرمانے لگا۔ جب 1 سال پورا ہو گیا تو بادشاہ نے اسے پھر بلایا اور کہا کہ بیٹا، کیا تو میری بات نہیں مانے گا؟ قمر الزمان اپنے باپ کی ہیبت کے مارے زمین پر گر پڑا اور شرما کر کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیری بات نہ مانوں، حالانکہ خدا کا حکم ہے کہ میں تیرا حکم مانوں اور نافرمانی نہ کروں۔ بادشاہ شہرمان نے کہا کہ بیٹا، میں چاہتا ہوں کہ تیری شادی کر کے
اپنی زندگی میں تیری خوشی دیکھوں اور مرنے سے پہلے تجھے بادشاہ بنا دوں۔ باپ کی یہ بات سن کر اس نے سر نیچا کر لیا اور تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا کہ ابا جان، یہی ایک بات ہے جو میں ہرگز نہ مانوں گا، خواہ مجھے بربادی کا جام ہی کیوں نہ پینا پڑے۔ مجھے یقینی طور پر معلوم ہے کہ خدا نے تیری اطاعت میرے اوپر فرض کی ہے، اس لیے میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ شادی کے لیے مجھے مجبور نہ کر، اور اس بات کو اپنے دل سے نکال ڈال کہ میں زندگی بھر کبھی نکاح کروں۔ میں نے کئی کتابیں پڑھی ہیں اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ لوگوں پر عورتوں کی بدولت کیا کیا بلائیں اور آفتیں نازل ہوئی ہیں، اور یہ کہ ان کے مکر و فریب کی کوئی انتہا نہیں۔ جب بادشاہ شہرمان نے اپنے بیٹے قمر الزمان سے یہ باتیں سنی تو محبت کی وجہ سے اسے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ اس پر اور زیادہ انعام و اکرام کرنے لگا، اور وزیر کو بلا کر اس سے خلوت میں گفتگو کی اور کہا کہ اے وزیر، بتا کہ اب میں کیا کروں کہ میرا بیٹا شادی کے لیے راضی ہو جائے، کیونکہ میں نے تجھ سے اس کی شادی کے متعلق مشورہ کیا تھا اور تو نے یہ مشورہ دیا تھا کہ بادشاہ بنانے سے پہلے میں اس کا نکاح کر دوں۔ میں نے کئی بار اس سے شادی کا ذکر کیا لیکن اس نے نہ مانا۔ اے وزیر، بتا کہ اب میں اس کے ساتھ کیا کروں؟ وزیر نے کہا کہ اے بادشاہ، 1 سال اور صبر کر، اس کے بعد تو اس کے بارے میں گفتگو کیجیو، تو تنہائی میں نہ کیجیو بلکہ حکومت کے دن جب کہ تمام امراء اور وزراء حاضر ہوں اور فوج بالکل آمادہ ہو، جب یہ سب لوگ جمع ہوں تو اپنے بیٹے قمر الزمان کو بلوائیو اور شادی کے بارے میں وزیروں اور امیروں اور سرداروں کے سامنے گفتگو کیجیو۔ اس وقت اسے ان کے آگے شرم آئے گی اور وہ تیری مخالفت نہ کرے گا۔ بادشاہ اپنے وزیر کی یہ باتیں سن کر خوش ہو گیا اور اس کی رائے کو پسند کیا اور اسے ایک نہایت عمدہ خلعت عطا کی۔ اس کے بعد بادشاہ شہرمان نے اپنے بیٹے قمر الزمان پر 1 اور سال صبر کیا۔ جوں جوں دن گزرتے جاتے اس کا حسن و جمال اور خوبروئی اور کمال اور نکھرتا جاتا، یہاں تک کہ اس کی عمر تقریباً 20 سال ہو گئی، اور خدا نے اسے خوبصورتی کا لباس پہنایا اور اس کے سر پر تکمیل کا تاج رکھا، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں جادوگری میں ہاروت سے بڑھ کر ہو گئیں اور اس کی نگاہیں طاغوت سے زیادہ گمراہ کن بن گئیں، اور اس کے رخسار سرخ ہو گئے اور اس کی پلکیں تیز تلوار کی طرح قتل کرنے لگیں، اور اس کی پیشانی چمکتے ہوئے چاند کو مات کرنے لگی، اور اس کی زلفیں گویا کالی رات تھیں، اور اس کی کمر پیٹی کے دھاگے سے زیادہ پتلی اور کولے ریت کے تودوں سے زیادہ بھاری، اور اس کے کندھوں کو دیکھ کر بلبلیں نغمہ سرائی کرتیں، اور اس کی کمر کے بھاری کولوں کی شاکی ہوتیں، اور اس کی خوبروئی پر سب لوگ پاگل تھے۔ بادشاہ شہرمان نے وزیر کی رائے کے مطابق 1 سال اور انتظار کیا، اور پھر ایک دن اس نے دربار کیا اور بادشاہ کے حضور میں امراء اور وزراء اور رؤساء اور لشکر اور سردار حاضر ہوئے۔ اب بادشاہ نے اپنے بیٹے قمر الزمان کو بلوایا اور اس نے آ کر باپ کے آگے 3 بار زمین کو بوسہ دیا اور سینے پر دونوں ہاتھ باندھ کر اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ باپ نے کہا کہ بیٹا، میں نے اس مرتبہ تجھے اس دربار میں جبکہ تمام اراکین حاضر ہیں محض اس لیے بلوایا ہے کہ میں تجھ سے ایک بات کہوں اور تو اس کی مخالفت نہ کرے، اور وہ یہ ہے کہ تو شادی کرنا منظور کر لے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تیری شادی کسی بادشاہ زادی سے کر دوں اور مرنے سے پہلے خوشی مناؤں۔ بادشاہ کی یہ باتیں سن کر قمر الزمان نے سر جھکا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے سر اٹھایا، باپ کی طرف دیکھا، اور اس کے چہرے سے لڑک پن کا جنون اور نوجوانی کی جہالت ٹپک رہی تھی، اور وہ کہنے لگا کہ جہاں تک میرا تعلق ہے میں کبھی شادی نہ کروں گا، خواہ اس میں میری بربادی ہی کیوں نہ ہو۔
اور تو بوڑھا ہو گیا ہے اور تیری عقل میں کمی آ گئی ہے۔ کیا اس سے پہلے تو 2 بار مجھ سے شادی کے متعلق پوچھ نہیں چکا اور اس سے میں انکار نہیں کر چکا؟ یہ کہہ کر اس نے اپنے باپ کے سامنے ہتھیلیاں کھول دیں اور آستینیں چڑھا لیں اور غصے میں بھر گیا اور اپنے باپ کے سامنے ضرورت سے زیادہ باتیں کرنے لگا اور پریشان خاطر ہو گیا۔ اس پر اس کا باپ شرمندہ ہو گیا کیونکہ یہ باتیں اس روز درباریوں اور لشکر والوں کے سامنے پیش آئیں، لہٰذا بادشاہ شہرمان کو شاہی جلال آ گیا اور اس نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا اور غلاموں کو جو اس کے سامنے کھڑے تھے حکم دیا کہ اسے گرفتار کر لیں، اور غلاموں نے بڑھ کر اسے پکڑا اور بادشاہ کے سامنے لائے۔ اس نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ اس کی کمر کے پیچھے باندھ دیے جائیں، اور انہوں نے اس کے ہاتھ باندھ دیے۔ خوف کی وجہ سے وہ اپنا سر نیچے کیے ہوئے تھا اور اس کی پیشانی اور چہرہ پسینے پسینے ہو رہا تھا اور اسے بے حد شرمندگی اور ندامت تھی۔ باپ نے اسے بہت برا بھلا کہا اور کہا کہ اے حرامزادے اور بدتمیز، تجھے میرے لشکر اور فوج کے سامنے ایسے جواب دینے کی ہمت کس طرح ہوئی، اور شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ آج تک تجھے کوئی سزا نہیں ملی۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔